محمد آل محمد پر. غور سے سنیے گا. آج ذرا جو انداز ہے وہ ذرا لیکچر ٹائپ کا ہوگا, تدریسی انداز جسے ہم کہتے ہیں. سمجھانا چاہتا ہوں آپ لوگوں کی خدمت میں کچھ. مجتہدین عظام نے ہر ایک نے اپنی توضیح المسائل کے ابتدائی پیج پر, جس کی ابتدا تقلید سے ہوتی ہے, وہاں پر یہ جملہ لکھا ہے کہ اصول دین کو ازروئے بصیرت جاننا ہے. ازروئے بصیرت جاننا ہے. اب جو ایک ایک کر کے اصول دین کتنے ہیں؟ اصول دین سب سے پہلے ہم کس کی تعریف, کس کو ازروئے بصیرت جانیں گے؟ توحید کو. توحید کا ازروئے بصیرت ہم جانتے ہیں. یعنی آپ کی سوچ, آپ کی فکر, آپ کی تھنکنگ اور آپ کی عقل یہ کہتی ہے کہ یہ جو ساری کائنات ایک منظم انداز سے چل رہی ہے, اس کو کسی چلانے والے کی ضرورت ہے, لامحالہ طور پر ضرورت ہے. چونکہ کوئی بھی ایک چھوٹا سا سسٹم بھی بغیر کسی چلانے والے کے ابھی تک چلتا ہوا ہم نے نہیں دیکھا. جو ہمارے لیے ممکن ہے اس کو ہم نے ابھی تک نہیں دیکھا کہ وہ آٹومیٹیکلی چلتا ہو, اتفاقاً چلتا ہو. جیسے آپ کو مستقبل میں وہ سکھائیں گے لیکچراز کی لا آف چانس کے عنوان پر لیکچر دیں گے آپ کو, اس میں ہم نہیں جانا چاہتے ہیں. بہرحال لیکن اتفاقی طور پر نہیں چلتا, ہم نے ابھی تک نہیں دیکھا. تو آپ کا ذہن یہ تقاضا کرے گا, آپ کی عقل تقاضا کرے گی کہ کوئی تو ہوگا جو اس کو چلانے والا ہو, ورنہ بغیر اس کے بغیر نہیں چلتا. تو وہ جو کوئی تو ہوگا وہ کون ہے؟ اللہ ہے. تو یہ چیز بتانے کی ضرورت نہیں ہے, کسی سے سیکھنے کے لیے آپ کوئی ضرورت نہیں ہے. مثلا وہ ایک حضرت امیر المؤمنین, درود پڑھیں محمد آل محمد پر, آپ نے یہ سوچا, غور کیا, فکر کیا, آپ کو ایک چیز کی ضرورت محسوس ہوئی اور اس کی تصدیق آپ کو کتاب خدا سے ہوئی, تو پھر آپ نے اس کی تصدیق کر دیا نا. آپ نے اس کی جب تصدیق کیا تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اس پر ایمان لے کے آئے. تو آپ کا یہ انداز تھا خدا کو سمجھنے کا. لیکن ایک بڑھیا ہے جس کے قریب سے حلال مشکلات اور ان کے چند اصحاب جا رہے تھے, تو راستے میں وہ بڑھیا کیا کر رہی تھی, وہ یعنی پش کٹیوں اصلی اون کات رہی تھی, اون کات رہی تھی وہ. تو مولا کائنات نے اس سے پوچھا آپ نے اپنے خدا کو کیسے پہچانا؟ تو اس نے جو ہے وہ جو چرخہ وہ گھما رہی تھی اس کو گھمانا چھوڑ دیا. اسی سے میں نے پہچانا. وہ خاتون کہتی اسی سے میں نے پہچانا. وہ کیسے؟ وہ کہتی ہے کہ یہ جو چرخہ ہے جب تک میں انگلیوں کے جیسے اس کو گھماؤں نہ یہ خود نہیں گھومتی, تو یہ پوری کائنات کیسے چل رہی ہوگی بغیر چلانے والے کے؟ اسی سے مجھے لگتا ہے کہ اس کائنات کا کوئی چلانے والا ہے اور وہ وہی خدا ہے. اس بڑھیا نے معرفت خدا اس انداز سے حاصل کی, اس کا طریقہ اور تھا. لیکن آپ اپنے انداز سے خدا کو پہچانیے گا اور اس پر ایمان لے کے آئیے گا. لہٰذا آپ نے غور کیا, یہاں پر کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے. کوئی آپ کو آ کے نہیں بتائے گا کہ اس طرح ہے, اس طرح ہے, پھر آپ کو خدا پر یقین نہیں. آپ خود سوچیں, فکر کریں اور اپنی تھنکنگ پاور کے ذریعے سے اس مرحلے تک آپ پہنچ جائیں. اس میں مزہ ہے اور یہی حقیقت ہے. ایمان کا مرحلہ بھی یہی ہے. نمبر 1 ہو گیا. بس آپ کا ایمان توحید پر ازروئے بصیرت آ گیا. ٹھیک ہے, پھر درود پڑھے محمد آل محمد پر تصدیق کے لیے. پھر اگلا اصل کیا ہے توحید کے بعد؟ عدل ہے. عدل کسے کہتے ہیں؟ پہلے تو عدل کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ جیسے کرو گے ویسے بھرو گے. مثلا آپ کے انگریز میں کیا کہتے ہیں اس کے لیے آپ لوگ؟ ہاں, یہ مجھے نہیں صحیح طرح سنا لیکن ڈٹ فار ڈٹ پتہ نہیں اس طرح کا کچھ ہے. تو یہ ہے کہ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. جو آپ کا عمل ہوگا اس کے مطابق آپ کو جزا یا ثواب دیا جائے گا. یہ عدل کا تقاضا ہے. اس لیے ہم ربنا میں کیا کہتے ہیں؟ خدا بندہ ہمارے ساتھ جو ہے عدل سے پیش نہیں آئیے قیامت میں, بلکہ اپنے فضل سے پیش آئیے گا. کیونکہ اگر عدل سے ہمارے ساتھ خدا نے اگر معاملہ کیا تو ہمارے اعمال اتنے زیادہ نہیں ہیں کہ ہم ان کے ذریعے سے جنت میں جا سکیں. ٹھیک, تو دنیا میں کہ آپ دیکھتے ہیں کہ دنیا میں جو ہے مختلف انداز سے لوگ زندگی گزار رہے ہوتے ہیں. کوئی گناہ کر رہا ہوتا ہے, کوئی ثواب کما رہا ہوتا ہے, کوئی امیر ہے, کوئی غریب ہے,
یعنی کوئی عمل انجام دیتا ہے، تو دنیا میں یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں. تو اگر ثواب نیکی کرنے والا اور برائی کرنے والے کے درمیان میں کوئی فرق محسوس نہیں ہوا تو یہ لغو لازم آتا ہے، اس سے عسر و حرج لازم آتا ہے، یہ معقول نہیں ہے. نیکی انجام دینے والے کو اس کا ثواب ملنا چاہیے اور برائی انجام دینے والے کو اس کا سزا ملنا چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ آپ کی عقل اس بات کا تقاضا کرتی ہے. تو بس اس کے لیے خداوند عالم نے قرآن مجید میں فرمایا کہ میں عادل ہوں، اور قیامت میں جو ہے ہر ایک کا، سورہ زلزال میں ہے کہ جس نے ایک ذرہ برابر بھی نیکی کی ہوگی وہ بھی اسے دکھایا جائے گا، اور جس نے ایک ذرہ برابر برائی کی ہوگی وہ بھی دکھایا جائے گا، اور اس کے مطابق اس کو ثواب اور سزا بھی دیا جائے گا. تو یہ کس بات کی دلیل ہے؟ عدل کی دلیل ہے. تو بس اگر میری بیان ناقص ہے، آپ تک میں صحیح طرح بات نہیں پہنچا سکتا ہوں، تو آپ اپنے اندر سے سوچئے اور اس بات کو اپنے وجود سے محسوس کیجئے، اپنی عقل سے، دل سے، دماغ سے سوچ کر آپ اس مرحلے تک پہنچ جائیں تاکہ ازرو یہ بصیرت آپ اس مرحلے تک پہنچ جائیں. یہ ہے عدل. بس آپ اس مرحلے تک پہنچ گئے اور خدا کا جو وعدہ ہے اس کو بھی آپ نے دیکھ لیا، پڑھ لیا، تو پھر آپ کو یقین ہو گیا، آپ نے تصدیق کیا، یہی آپ کا ایمان ہے عدل کے اوپر. ٹھیک ہے، درود پڑھیں محمد آل محمد پر تاکہ ثواب میں شریک رہیں. آپ نے دیکھا کہ چونکہ آپ توحید کا اقرار کر چکے، اس پر ایمان لا چکے، عدل پر آپ ایمان لا چکے، تو ابھی دنیا میں بہت سارے بندے خداوند عالم نے اپنی مخلوقات خلق کیے ہوئے ہیں. تو آپ کہیں گے کہ اگر اس کو، ان مخلوقات کو، خدا کی جو بندے ہیں خصوصاً انسانوں کے لیے کوئی رہنما ہونا چاہیے، کوئی ہدایت کرنے والا ہونا چاہیے، کوئی ایسا ہونا چاہیے کہ جو خدا کی تعلیمات کو ہم تک پہنچائے. ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ کیونکہ خدا نے جب ہمیں خلق کیا ہے تو ہم نے زندگی گزارنی ہے. زندگی گزارنے کے اصول ہوتے ہیں، وہ اصول ہمیں کون بتائے گا؟ آپ سوچتے ہیں نہیں سوچتے ہیں؟ ہمیں کسی ایسے کی ضرورت ہے جو ہمیں ہماری زندگی، ہماری لائف سٹائل کو چلانے کے لیے کوئی بتائے، آ کے خدا کی طرف سے پیغام لے کے آئے اور ہم تک پیغام پہنچائے. کسی ایسے کی ضرورت ہے یا نہیں ہے؟ آپ ضرورت محسوس کرتے ہیں. تو خداوند عالم نے اس کے لیے کس چیز کا اہتمام کیا؟ نبوت کا اہتمام کیا. اور خدا نے پہلے یہ بات، چونکہ خدا ہم سے زیادہ، ہمارے ذہن کو جس نے خلق کیا ہے تو ہماری ذہنوں سے تو یقیناً وہ زیادہ جانتے ہیں. اسی لیے خداوند عالم نے فرمایا کہ سب سے پہلے جو انسان جائے گا وہی رہنما جائے گا. کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے بندے کل کو سوال کریں، پاک پروردگار ہم نیکی کیسے بجا لاتے؟ ہم تو بے راہ روی کا شکار تھے، ہمیں کوئی راستہ دکھانے والا نہیں تھا، ہمارا کوئی رہنما نہیں تھا، اس لیے ہم سے بھول ہو گئی، ہماری طرف سے حجت تمام ہے. اگر کوئی یہ نہ کہے، اس لیے خدا نے پہلے جو بندہ بھیجا، پہلا جو انسان دنیا میں آیا اس کو ہی نبی بنا کے بھیجا. رہنما پہلے آئے اور اس رہنما کے بتائے ہوئے طریقے پر چلنے والا بعد میں آ جائے. بس اگر آپ اس بات کی تصدیق کرتے ہیں، پہلے تو آپ ضرورت محسوس کرتے ہیں، پھر اس ضرورت کو پورا ہوتے ہوئے کتاب خدا میں آپ پاتے ہیں، تو پھر آپ کا اس بات پر یقین ہوگا یا نہیں ہوگا؟ بس اسی کو ہم کیا کہتے ہیں؟ ایمان کہتے ہیں. کس پر؟ نبوت پر. درود پڑھیں محمد آل محمد پر. پھر آپ کو پتہ ہے، تھوڑا خبر ہی کہ نبوتوں سلسلہ تو حضرت سرکار دو عالم محمد مصطفیٰ بس پاک پیغمبرہ ہوتا تو نبوتوں سلسلہ ختم بلو، ختم نبوتوں اعلان بلی. تو آدم ختم نبوتوں اعلان بلی آدم پتوڑا. اگر انسان نون اصلے انسان وجود کا نینو ختم بلا لو تو ٹھیک اصلی کہ نبوت کا سلسلہ تھا، نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا اور ساتھ ہی آدمیت اور انسانیت کا سلسلہ بھی ختم ہو گیا. اب کوئی انسان ہی نہیں رہا کہ جس کے لیے ہدایت کی ضرورت ہو. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا، لیکن انسانیت اور آدمیت کا سلسلہ اب بھی باقی ہے. نہیں معلوم کب تک باقی رہے گا. تو نبوت کے سلسلے تک تو ٹھیک ہے، حبیب خدا تک
نبوت کا سلسلہ چلتا رہا، ہادی آتا رہا، رہنما آتا رہا، پیغمبر آتا رہا، رسول آتا رہا، اور وہ خدا کی طرف سے رہنمائی کرتا گیا۔ لیکن اب جب یہ سلسلہ ختم ہو گیا ہے تو آیا اس سلسلے کو آگے بڑھانے والے کے وجود کی ضرورت ہے یا نہیں ہے؟ کسی ایسے کی ضرورت ہے جو اس سلسلے کو آگے بڑھائے؟ جب انسانیت اور آدمیت کا وجود ہے تو پھر ان کے لیے ہادی کی ضرورت بھی ہے نا۔ تو اس کا اہتمام ہوا یا نہیں ہوا؟ ہوا یا نہیں ہوا؟ اس کی ابتدا کہاں سے ہوئی؟ کہاں سے ہوئی؟ غدیر سے ہوئی۔ اس کی ابتدا، اس سلسلے کا باقاعدہ آغاز کہاں سے ہوا؟ غدیر سے۔ من کنت مولاہ علی مولا۔ درود پڑھے محمد و آل محمد پر۔ بس وہاں سے جس سلسلے کا آغاز ہوا اس کا نام کیا ہے؟ اصول دین میں کیا ہے اس کا نام؟ امامت ہے۔ نبوت کا سلسلہ ختم ہوا، آدمیت اور انسانیت ابھی باقی ہے، ان کو بھی ہدایت کی ضرورت ہے، وہ بھی بے راہ روی کا شکار ہو سکتے ہیں، تو ان کے لیے بھی ایک ہادی اور رہنما کی ضرورت ہے۔ اس کا نام ولایت اور امامت رکھ دیا گیا۔ وہاں سے آپ کے اور میرے مولا سرکار حلال مشکلات پہلے امام ہیں، اور آج تک اللہ کے فضل و کرم سے ہم ہادی برحق کے نگرانی میں اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ ہم جو ہے ایسے نہیں ہیں کہ بے راہ روی کا شکار نہیں ہے، ایسا نہیں ہے کہ ہمارا کوئی آقا، ہمارا کوئی رہنما، ہمارا کوئی ہادی نہ ہو۔ ہم ہادی رکھتے ہیں، ہم حجت رکھتے ہیں، ہم ولی رکھتے ہیں، اور ہم امامت رکھتے ہیں۔ ٹھیک ہے؟ تو اس سلسلے کا باقاعدہ آغاز ہوا، 1.5 گھنٹے کا پورا خطبہ پڑھا گیا رسول خدا کی طرف سے، تو وہاں سے امامت کا سلسلہ شروع ہوا۔ آپ اس کو مانتے ہیں؟ اب آپ میں کسی ہدایت کرنے والے، یعنی آپ کہتے ہیں کہ کسی ہدایت کرنے والے کا وجود ہونا چاہیے، تو اب یہ چاہیے والا سوال ختم ہو کے ابھی وجود ہے پر آ گئے ہیں کہ نہیں؟ آپ لوگ آ گئے ہیں، تو اب آپ کا ایمان کس پر ہو گیا؟ امامت پر اب آپ کا ایمان ہے۔ آپ نے ازرو بصیرت یہ یعنی سوچا، آپ ازرو بصیرت اپنی بصیرت کے ذریعے سے، اپنی سوچ کے ذریعے سے اس مرحلے تک پہنچ گئے جہاں آپ کو پہنچنا چاہیے تھا۔ ابھی آپ کا ایمان کس پر ہے؟ امامت پر ہے۔ 4 اصول پر آپ کا ایمان مکمل ہو گیا انشاءاللہ تعالی۔ ابھی ان اصولوں پر آپ کو کسی کی تقلید کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے ہیں چونکہ مولانا خادم نے کہا ہے اس لیے میں مانتا ہوں، نہیں، میں نے خود اس بات کا احساس کیا اور ازرو بصیرت اپنی تھنکنگ پاور کے ذریعے سے میں یہاں تک پہنچ گیا ہوں، یہ آپ کو کہنا چاہیے۔ اب آپ سوچتے ہیں کہ بھائی خداوند عالم نے کتاب نازل کی، پھر اس کتاب کی تلاوت کر کے احکام ہم تک پہنچ